پہلا سوال ہے، ہمارے ہاں پورے برِ صغیر یعنی پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں بریلوی مکتب فکر کی مساجد میں نماز جمعہ کے فوراً بعد صلاۃ و سلام یعنی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنے کا رواج ہے۔ جب ان کے علماء سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ درود و سلام اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، لہٰذا اس کے لیے کوئی بھی وقت مختص کیا جا سکتا ہے، جبکہ دوسری طرف وہابی لوگ یعنی دیوبند اور اہل حدیث اسے بدعت کہتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں درست موقف کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ درود شریف اللہ تعالیٰ کی جو نفلی عبادات ہیں ان میں سے ایک افضل ترین عبادت ہے، اور یہ درود شریف اللہ کی عبادت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت نہیں ہے، کیونکہ اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ بھیجیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود یا رحمت، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے، تو یہ دعا ہے، اور دعا ہے عبادت۔ جامعہ ترمذی کے اندر، ابو داؤد میں، سنن نسائی میں حدیث ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی الدعاء هو العبادہ، پھر آپ نے سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 تلاوت کی، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ بات دعا کی ہو رہی تھی لیکن آیا عبادت سے، کیونکہ دعا عبادت ہے، ایاک نستعین بھی عبادت ہے، دعا مانگنا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ صرف اللہ ہی کو پکارا جائے۔ تو جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ سورۃ المؤمن، جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر ہے 60، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ تو اس کے تحت درود شریف جو ہے یہ اللہ کی عبادت ہے، چونکہ وہ دعا ہے، لہٰذا جو عبادت ہے اس کے اوپر تو کوئی دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور درود شریف کے حوالے سے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں حکماً یہ بات ارشاد فرمائی ہے، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ یہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دیا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اس کے کانٹیکسٹ میں جو پہلی اسلام کی تفسیر ہے نا، تفسیر تبری، امام ابن جریر تبری المتوفا 310 ہجری، ان کی تفسیر کو تفسیر ابن جریر بھی کہا جاتا ہے، ابن کثیر نے انہی سے کاپی کی ہیں اکثر چیزیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو اللہ کا درود ہے نا اور فرشتوں کا درود، یہ ہے کہ فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے لیے، اور اللہ اپنے نبی پہ رحمت بھیجتا ہے خود، کیونکہ اسے تو کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ اللہ کا درود ہے۔ اللہ کا درود ہمارے والا درود نہیں ہے، ہمیں اللہ کو ریکویسٹ کرنی ہوتی ہے، اللہ تو خود ہی رحمت فرما دیتا ہے۔ تو درود و سلام کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ آیت جب ان اللہ و ملائکتہ نازل ہوئی تو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ پر سلام تو سیکھ لیا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، جو آپ نے سکھایا ہے تشہد کے اندر، ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز والا درود ابراہیمی تعلیم فرمایا۔ اور جو لوگ بدبختی پہ اترے ہوئے ہیں وہ اس کو وہابی درود کہنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے یہ درود سکھایا ہے۔ حتیٰ کہ تفسیر نعیمی جو مفتی احمد یار خان نعیمی اور ان کے بیٹے نے مل کے لکھی ہے، اس میں واضح انہوں نے لکھا ہے کہ درود ابراہیمی جو ہے یہ ایک ناقص درود ہے نماز کے باہر، اور یہ پڑھنا گناہ ہے، نعوذ باللہ، گناہ۔ وہ کہتے ہیں نماز کے اندر تو درست ہے، وہ کہتے ہیں گناہ کی جسٹیفیکیشن وہ یہ دیتے ہیں کہ جی اس میں تو اللہ کا حکم پورا نہیں ہو رہا، کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے درود اور سلام دونوں بھیجو، تو اس میں تو صرف درود ہے، سلام کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں، اور نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی آ جاتا ہے،
میرے بھائی سلام اور درود دونوں انٹرچینجبل الفاظ ہیں. اگر یہی بات آپ کی منطق مان لی جائے نا تو 99% احادیث صرف درود کے بارے میں، سلام کے بارے میں نہیں ہے. مثلا صحیح مسلم میں جو حدیث ہے، جو شخص اذان کا جواب دے اس کے بعد مجھ پر درود پڑھے تو جو ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد اللہ کے حضور میرے لیے الوسیلہ والی دعا مانگے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. اس میں سلام تو ہے نہیں ہے. وہاں تو کسی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو مشورہ نہیں دیا کہ آپ یہ ناقص بات کیوں کر رہے ہیں، درود والی آپ کو سلام بھی ساتھ کہنا چاہیے. خام خواہ یہ انٹرچینجبل الفاظ ہے، جس طرح اردو میں بھی خوش و خرم. درود اور سلام، درود کیا ہے؟ ہم یہ ویسے فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی میں صلاح دعا ہے، دعائے رحمت نبی علیہ السلام کے لیے. اور سلامتی کیا ہوتی ہے؟ وہ بھی دعائے رحمت ہی ہوتی ہے. یعنی ایک انداز ہے دونوں اعتبار سے، نبی علیہ السلام پہ کوئی درود پڑھے یا سلام پڑھے، بات تو ایک ہے. سنن نسائی میں حدیث ہے جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 دفعہ رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو ایک دفعہ سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 دفعہ سلامتی نازل فرماتا ہے. آپ نے کبھی اس کو آپس میں کمپیئر ہی نہیں کروایا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑا ہوگا، اس میں سلام کا ذکر ہی کوئی نہیں موجود ہے. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے جس کی سند کمزور ہے لیکن اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم کے اندر ہے، فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے تو ممبر کی پیری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پہ رکھا فرمایا آمین، تیسری پہ رکھا فرمایا آمین. صحابہ نے کہا ہم نے آپ کو آج وہ عمل کرتے ہوئے دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا. تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری دعا کے اوپر مہر لگائیں، آمین کہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک مجلس میں ایک دفعہ پڑھ لینا کافی ہوتا ہے، ہر دفعہ پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے. تو میں نے کہا آمین. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو اس نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. تو میں نے کہا آمین. اور تیسری سیڑھی پہ اس نے کہا کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے. تو میں نے کہا آمین. تو وہاں پہ بھی درود کے الفاظ ہیں. جامعہ ترمذی میں مولا علی علیہ السلام نے حدیث روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصل میں کنجوس وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے. وہاں پہ بھی درود کے الفاظ ہیں. سنن نسائی میں ایک اور حدیث ہے، زید ابن خارجہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر درود کو لازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں درود پڑا کرو اور کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ میرا وظیفہ بھی درود شریف مختصر ترین درود ابراہیمی کا پہلا حصہ، اس میں تو حضور علیہ السلام نے سلام کا ذکر ہی نہیں کیا اور آپ فرما رہے ہیں دعا کے ساتھ درود پڑھو. تو آگے سے صحابی نے کہا کہ سلام نہیں پڑھوں گا تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو جائے گی اور میں گستاخ ہو جاؤں گا تو میری دعا کہاں سے قبول ہوگی. کہانیاں کروائی ان لوگوں نے. درود کے الفاظ ہیں. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے، ایک شخص آیا اس نے نماز پڑھی اور ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا اس نے جلدی کی. ایک اور سائل آیا، اس نے پہلے اللہ کی حمد بیان کی، پھر درود پڑھا اور پھر اللہ سے مانگا. تو آپ نے فرمایا سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا. اور دوسرے شخص کو حضور نے بلا کے کہا کہ پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، پھر مجھ پہ درود پڑھو اور پھر اللہ سے مانگو. یہ دعا کا سلیقہ ہے. وہاں پہ بھی سلام کے الفاظ موجود نہیں ہیں. سر 99.99% احادیث میں صرف درود کے الفاظ ہیں. سلام کے بھی ہیں لیکن بہت کم حدیثوں میں. سنن نسائی میں حدیث ہے زمین پہ اللہ کے فرشتے سیاحت کرتے ہیں، میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں، جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی. ہاں قبر رسول پہ پڑھیں تو وہ لادہ درجے کی ایک فضیلت ہے. وہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے جو کوئی شخص مجھ پہ سلام پڑھے گا، امام داؤد نے اسے قبر رسول کی حاضری والے چیپٹر میں لیا ہے، اللہ میری روح لوٹا دے گا، میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا. یعنی یہ برزخی معاملہ ہے اور روح کا لوٹنا بھی برزخی ہے، ورنہ روح داخل کرنے اور نکلنے سے تو تکلیف ہوتی ہے. یہ برزخی معاملہ ہے. اور اگر وہ کہتا ہے نہیں یہ فزیکل ہے تو کیا نبی علیہ السلام کے سلام کے جواب دینے کی آواز ہمیں باہر آتی ہے؟ نہیں. تو ہمارا بھی وہاں تک پہنچنا برزخی ہے، ان کا بھی ہم تک پہنچنا برزخی ہے.
تو وہ قبر رسول کی حاضری کے لیے یہ اسپیشل پروٹوکول ہے. وہاں پہ ہم عرض بھی کرتے ہیں. المصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، سنن الکبریٰ البیہقی میں موجود ہے، الموطا امام مالک میں موجود ہے، فضل الصلاۃ علی النبی 4 کتابوں میں، کہ عبداللہ بن عمر جب بھی سفر پہ جاتے یا واپس آتے تو مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، اس کے بعد قبر رسول پہ حاضر ہو کے عرض کرتے السلام علیک یا رسول اللہ. پھر سیدنا ابو بکر کی قبر کے سامنے آ کے السلام علیک یا ابا بکر، اور پھر السلام علیک یا عمر، یا السلام علیک یا ابتا، اے میرے باپ تجھ پہ سلام ہو. تو وہاں پہ سلام عرض کرتے تھے. تو درود اور سلام دونوں انٹرچینجبل الفاظ ہیں، ایک دوسرے کی جگہ لیتے ہیں. یہ اگر کوئی کسی جگہ پر درود پڑھنا ہے، وہاں پہ کوئی درود اور سلام میں سے کوئی ایک چیز بھی پڑھ لے تو وہ کافی ہو جاتا ہے. تو ہم یہی تو کر رہے ہوتے ہیں. مجھے بتائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نام آتا ہے تو بہت کم دفعہ ہم کہتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. اکثر ہم کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام. لیکن محمد علیہ السلام آپ نے بہت کم سنا ہوگا، کیونکہ وہاں ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہوتے ہیں. ادروائز یہاں پہ بھی محمد علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں آپ، کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ خام خواہ ان چیزوں کو یہ ایشو بناتے ہیں اور پھر لوگوں کے اوپر فتوے لگاتے ہیں. اور انہوں نے یعنی چیزیں ڈیوائز کی ہوئی ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی اب جو بندہ جمعے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نہیں پڑھتا تو وہ اس کے دل میں بغض رسول ہے. دیکھیں، اندازہ کریں. یعنی اس کا تو مطلب یہ ہے کہ کل کو میں کوئی مسجد بناؤں اور اس میں میں اپنا لکھا ہوا کوئی نعتیہ کلام وہاں پہ جاری کر دوں ہر نماز کے بعد، جس میں نبی الاسلام کی تعریف ہو، اور جو کوئی شامل نہ ہو میں کہوں یہ گستاخ رسول ہے. پھر ہمیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام سے کوئی چڑ نہیں. میں تو یہاں پڑھوایا ہے اسٹیج سے کئی دفعہ. اس کے بعد اشعار تو بہت ایکسٹرا آرڈنری اشعار ہیں. چند ایک چیزوں سے ہمیں بھی اختلاف ہے. نعت کے طور پہ آپ ضرور پڑھیں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حسان ابن ثابت جو تھے وہ نبی الاسلام کے لیے نعت پڑھا کرتے تھے. باقاعدہ نعتی اشعار موجود ہیں. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما، جس طرح کہ عیسیٰ ابن مریم کی ہوئی تھی. نبی الاسلام تو دعا کرتے تھے نعت پڑھنے والوں کے لیے. نعت کے طور پہ ضرور پڑھیں، لیکن جب آپ کسی چیز کو اجتماعی عبادت کی شکل دیں گے اور اسے کسی جگہ فکس کریں گے، جس طرح انہوں نے ہر نماز جمعہ کے بعد صلاۃ والسلام کھڑے ہو کے یوں پڑھتے ہیں اور اسے فکس کر لیا اس اعتبار سے، اور کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام ایک دائرہ بنا کے، اور جو نہیں پڑھتا اس کو کہتے ہیں اس کے دل میں بغض ہے. حالانکہ ان سے پوچھے کہ صحابہ کرام صلاۃ والسلام اس طرح جمعے کے بعد پڑھتے تھے؟ ہیں نہیں کریں گے، عربی میں ہی بتا دیں کہ پڑھتے تھے کہ نہیں. ہم کہتے ہیں یار اذان کے ساتھ درود نہ پڑھو، اذان کے بعد آپ درود اور دعا مانگو. مسلم شریف میں حدیث ہے شفاعت واجب ہو جائے گی. پہلے کیوں پڑھتے ہو؟ اس کا حصہ کیوں بنا دیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم وقفہ کر لیتے ہیں، اور وقفہ بھی کرتے ہیں جب بجلی ہو، جب بجلی آف ہو، اسپیکر بند ہو تو بغیر صلاۃ والسلام کے ہی اذان دے دیتے ہیں، کیونکہ وہ کسی اور کو سنا رہے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں جی کیا ہوا اگر ہم نے پہلے ملا لیا؟ تو ہم کہتے ہیں کیا حضرت بلال نے صلاۃ والسلام پڑھا تھا؟ ہیں؟ اور یہ سیم بات غلام سعود سعیدی صاحب نے بھی شرح صحیح مسلم میں، بریلویوں کے خود اتنے بڑے محدث گزرے ہیں اور کسی حوالے سے میرے استاد بھی ہیں، تو انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت بلال کے دل میں ہم سے زیادہ عشق رسول تھا، لیکن وہ اذان سے پہلے درود و سلام نہیں پڑھا کرتے تھے. اور ان کی مسجد میں بلکہ 1-2 راتیں رہا بھی ہوں، تو انہوں نے منع کیا ہوا تھا وہاں. کبھی کبھار وہ اپنے مکتب فکر کے شر سے بچنے کے لیے 3-4 دن بعد نا ایک دفعہ درود پڑھوا لیتے تھے، وہ بھی بعد میں. ویسے وہ اذان کے ساتھ درود نہیں پڑھواتے تھے. تو ہم جب کہتے ہیں تو وہ فوراً فتویٰ لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں بغض ہے جبھی تو منع کر رہے ہیں نا. ٹائم کوئی اللہ نے بتایا نہیں ہے. اگر اللہ نے ٹائم نہیں بتایا تو جب مرضی پڑھیں. تو سر پھر ہم آپ سے عرض کریں گے کیا آپ مسجد میں جاتے وقت ٹوائلٹ کی دعا پڑھیں گے، یا ٹوائلٹ میں جاتے وقت دعا پڑھتے ہوئے ساتھ دروشی بھی پڑھیں گے؟ تو خود ہی ان کو سمجھ آ جائے گی بات کی کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے، دروشی کا اگر کوئی وقت نہیں ہے تو پھر آپ قیام کے اندر سورہ فاتحہ کی جگہ دروشی پڑھنا شروع کر دیں گے، اپنی مطلب سے چیزوں کو اپنی مرضی سے چینج کریں گے. تو آپ حدیث سن لیں جامعہ ترمذی کے اندر، عبداللہ بن عمر کے سامنے ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اچھا الصلاۃ والسلام نہیں انہوں نے پڑھا. یہ کہتے ہیں نا درود سلام کے بغیر ناقص ہے، تو سلام تو درود کے بغیر اس سے بڑا ناقص ہوگا، کیونکہ اصل چیز تو درود ہے. تو انہوں نے تو نہیں پڑھا. تو عبداللہ بن عمر نے کہا میں بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ عام حالت میں، لیکن یہاں چھینک کے ساتھ میں نہیں پڑھتا. یہاں ہمیں نبی علیہ السلام نے
صرف تعلیم فرمایا الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال، تم وہی کہو جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا. تو اس نے 295 نہیں لگوائی عبداللہ بن عمر کے اوپر کہ آپ درود کے منکر ہیں، آپ نہیں مانتے درود شریف کو. ان کی تربیت نبی علیہ السلام نے کی تھی. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے وقت وضو کے بعد سونے سے پہلے ایک دعا تعلیم کی. اس میں الفاظ تھے بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، میں ایمان لایا اس پر جو میرے نبی کے ساتھ، تیرے نبی کے ساتھ اے اللہ نازل ہوا. تو اس نے اس دعا کو ریپیٹ کرتے ہوئے پڑھ دیا بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. بہتر الفاظ استعمال کیے، سپرلیٹو ڈگری ہے رسول. رسول تو صرف 315 ہیں، باقی تو 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء ہی ہیں. تو آپ فرمایا تم نے میرے الفاظ کیوں چینج کیے، وہی کہو جو میں نے کہا ہے. تو اس نے آگے سے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو بہتر ڈگری لگا دی ہے، تو آپ قبول کر لیں، اس کو بدعت حسنہ کے طور پہ قبول کر لیں. آپ علیہ السلام کو پتا تھا کہ الفاظ نہ چینج کریں گے تو پھر معاملات خراب ہوں گے. اچھا پھر ان کے پاس ایکسکیوز باقی رہ جاتا ہے، وہ دیکھیں جی منع کہاں ہے. اس کا بھی ہم نے ان کو جواب دیا ہے کہ منع تو ہو گیا نا جب جنرلی آپ علیہ السلام نے فرما دیا. صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث امام جعفر نے امام باقر سے، اور امام باقر نے جابر بن عبداللہ سے روایت کی رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین کہ نبی علیہ السلام ہر خطبے سے پہلے کہتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. کچھ الفاظ مسلم کے ہیں، کچھ سنن نسائی کے، کچھ ترمذی کے. آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں، اور وہ تمام کام بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں آگ میں لے جانے والی ہیں. اللہم اجرنا من النار آمین. تو اب حضور آپ کو کیسے منع کرے؟ آپ جنرل کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو تعلیم کیا اس سے ہٹ کے آپ نے نہیں کرنا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے دین میں جو ہم نے تعلیم کیا ہے کوئی بات نہیں داخل کر دی وہ مردود ہے. اگر کوئی کہے گا نا میں فجر کے 3 فرض پڑھوں گا، ایک فالتو ہی ہے، مردود ہو جائے گی. اچھا 2 کی بجائے 1 پڑھنے سے مردود ہونا تو سمجھ آتی ہے، 2 کی بجائے 3 پڑھنے سے مردود کیوں ہو جائے گی؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کے پیٹرن سے ہٹ جائے گی. عبادت کی قبولیت کے لیے پہلی شرط عقیدے کا درست ہونا، دوسری شرط نبی علیہ السلام کے طریقے پہ ہونا، اور تیسری شرط اخلاص بھی ہو، اللہ کے لیے ہو رہا ہو، دکھلاوے کے لیے نہیں. پھر نبی علیہ السلام کا طریقہ چھوڑ دیا تو پھر آپ کی کہاں سے عبادت قبول ہونی ہے؟ پھر بھی ان کو سمجھنا ہے. پھر میں ان کو اینٹی وینم الزامی جواب، پھکی جسے میں پنجابی میں کہتا ہوں، وہ دیتا ہوں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جنازے کی اذان منع کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے جی نبی علیہ السلام نے دی نہیں ہے. یہ تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اذان کیا برا کام ہے؟ نیکی کا کام ہے، کرو. بخاری مسلم میں حدیث ہے اذان کی آواز سن کے شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے. تو آپ کو جو بعد میں قبر پہ جا کے آپ اپنی اذان خود سے دیتے ہیں شیطان کو بھگانے کے لیے، جنازے کے وقت بھی بھگائیں نا. تو کہتے ہیں نہیں جی وہ تعلیم نہیں کی نبی علیہ السلام نے. تو پھر آپ کی اپنی ڈیفینیشن خود ہی خراب ہو گئی نا. ہم بھی یہی کہتے ہیں جو تعلیم نہیں کی وہ نہیں کرنا. اور کچھ زیادہ کوئی چتر بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ جنازے دی زان وہ ہوندی ہے جڑا بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس ٹائم کارنیج دیتی جاتی ہے. ایڈی لمبی کہانی بنا دے جے. یہ کس آیت اور حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ والی اذان ہوتی ہے؟ خام خواہ اذان کا مقصد ہمیشہ نماز کے اعتبار سے لوگوں کو بلانا ہوتا ہے. تو اس کا تو مطلب ہے کہ جب بچے کے کان میں اذان دی جائے تو اسپیکر میں دیا کریں تاکہ سارے گھر آپ کے پہنچ جائیں اور کہیں جی ہاں جی جنازہ پڑھنا آیا ہے تھا دسو کہ ہونا ہے. پھر اس طرح کی گلاں ہو گے تو یہی جو آپ ازی دیا گے نا. نان سینس باتیں کرتے ہیں. عید کے لیے میں نے بات کی، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام عید کی اذان نہیں دیا کرتے تھے، صرف جماعت ہوتی تھی. تو اس میں منع تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ منع کرتے تھے، کیونکہ آپ تو کہتے ہیں جو اللہ کے نبی نے کیا یا نہیں کیا، اگر وہ اچھا کام ہے اور منع نہیں کیا تو جائز ہے، تو عید کی اذان دینا. تو کہیں گے نہیں. تو یہاں پہ بھی آپ یہی سمجھیں. تو یہ بدعت کو سمجھیں گے بہت سینسٹیو ایشو ہے. اس طرح تو ہر شخص اپنی مرضی کا دین ڈیوائز کرنا شروع کر دے گا. وہ کہتے ہیں جی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جس نے اسلام میں
اچھی بدعت جاری کی اسے ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ عمل کریں گے اس کا ثواب بھی ملے گا. جس نے بری بدعت جاری کی تو اس کا وبال اس پہ ہوگا، اور جتنے لوگ عمل کریں گے ان کا وبال بھی اس پہ پڑے گا. سر یہ کہیں مسلم شریف میں ان الفاظ کے ساتھ نہیں ہے، یہ الفاظ ہیں سنت حسنۃ اور سنت سیئۃ. جس نے اچھی سنت جاری کی اور جس نے بری سنت جاری کی. اچھا طریقہ، سنت مانے طریقے کے. اور یہ پوری حدیث جو ہے یہ بیان نہیں کرتے، اس میں خود ہی کلیئر ہو جائے گا کہ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ نیو مسلم آئے جن کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھیں اور غربت کے آثار ان پہ نمایاں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا مسجد کے اندر نماز کے بعد، اور اس میں آپ علیہ السلام نے قرآن پاک سے جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق آیات تلاوت کی اور ترغیب دلائی. تو لوگ اپنے اپنے گھروں کو گئے تاکہ ان نیو مسلمز کی مالی مدد کریں. تو ایک شخص گیا، وہ اتنا بڑا جو ہے نا وہ بھر کے نا بورا، صحابہ کہتے ہیں بڑی مشکل سے وہ گھسیٹتا ہوا لا کے مسجد کے صحن میں اس نے رکھا. تو اس کو دیکھ کے باقی لوگوں کو بھی ہمت ہوئی، اپنے گھروں سے سامان لے کے آئے. تو نبی علیہ السلام نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، اسے ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس کو دیکھ کے کریں گے اسے بھی ثواب ملے گا. تو یہ مسجد میں لا کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس میں کون سی بدعت ہوئی تھی؟ یہ طریقہ تھا.